رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو فوراً گرفتار کیا جائے, جیل میں ڈالا جائے. اقلیتی درجے کی قانونی لڑائی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے سپریم کورٹ میں تاریخی فتح حاصل کر لی. ملک کی سب سے بڑی عدالت کی 7 رکنی بینچ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی درجے کے کیس میں تاریخی فیصلہ سنایا. عدالت نے 1967 کے عزیز پاشا بنام حکومت ہند کے اپنے ہی فیصلے کو باطل قرار دیا, جس کے ساتھ ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ ہٹ گئی. عزیز پاشا کیس میں 1967 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ تعلیمی ادارہ جس کا وجود پارلیمنٹ میں بنائے گئے قانون سے عمل میں آتا ہے, اقلیتی ادارہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ نے کہا کہ عزیز پاشا کیس میں اختیار کی گئی رائے کو باطل قرار دیا جاتا ہے. اگر کوئی ارادہ قانونی حیثیت پارلیمنٹ میں پاس ہونے والے قانون سے حاصل کرتا ہے تو اقلیتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلق سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے فیصلے کو تاریخی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ دوسرے تعلیمی اداروں کے لیے ایک نظیر کے طور پر کام کرے گا جو اقلیتوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں. سپریم کورٹ کا یہ کہنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک اقلیتی ادارہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ جب حکومتوں سے جب انصاف نہ ملے تو عدلیہ ہی آخری سہارا بنتی ہے. صدر اویسی نے بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت اقلیتی تعلیمی اداروں کے ساتھ امتیازی سلوک بند کرے. اسد الدین اویسی نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم دن ہے. 1967 کے فیصلے نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اقلیتی کردار کو مسترد کر دیا تھا. اویسی نے کہا کہ دستور کے آرٹیکل 30 کے تحت وہ اپنے تعلیمی ادارے کو اپنے حساب سے قائم کرے اور اس کا انتظام چلائے جس طرح وہ بہتر سمجھے. وہی اکبر الدین اویسی نے مہاراشٹر میں ایک ریلی کو سمبوधिت کرتے ہوئے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ فرقہ پرست طاقتوں کو اس الیکشن میں شکست دے, چاہے وہ شیو سینا ہو یا بی جے پی ہو یا اجیت پوار ہو, اور جہاں سے بھی مجلس کے امیدوار میدان میں ہے انہیں کامیاب بنائے. وہ ممبئی کے شہر کوٹلا میں جلسہ سے خطاب کر رہے تھے. اکبر الدین اویسی نے مہاراشٹر کے ڈپٹی سی ایم فڈنویس کی ووٹ جہاز جیسے باتوں کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں دستور نے حق کی رائے دہی کی آزادی دی ہے, عوام اپنے پسند کے نمائندوں کو چننے کا حق رکھتی ہے. بی جے پی کے قائدین ووٹ جہاز جیسے الفاظ کے استعمال کرتے ہوئے جمہوریت کی توہین کر رہے ہیں. وہی میں آپ کو بتا دیں کہ ایم آئی ایم بھی اس بار مہاراشٹر ودھان سبھا میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اتری ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی, اس کے خلاف جو ایم آئی ایم کی امتیاز جلیل نے مہاراشٹر میں جو ریلی نکالی تھی وہ ریلی پوری دنیا میں فیمس ہو چکی تھی. اکبر الدین اویسی نے اس بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ جو رام گری نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی, اس کم بخت کو پکڑو اور اسے جیل میں ڈالو. اویسی آج اس جلسے کے ذریعے اس عوام کی موجودگی میں یہ مطالبہ کرتا ہے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو فوراً گرفتار کیا جائے, جیل میں ڈالا جائے. کیا آپ منظوری دیتے ہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہمیں یقین ہے کہ ملک کا قانون ضرور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو پکڑے گا. مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے یہ سچے بہادر جوان مرد پولیس والوں نے جو مجھے نوٹس دی ہے, یہی سچے جوان مرد ایماندار پولیس آفیسر اپنی ڈیوٹی کریں گے اور گستاخ کو بھی پکڑ کر لائیں گے. مجھے یقین ہے. ساتھیوں, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے بعد طالبان نے امید ظاہر کی کہ ان کی انتظامیہ افغانستان کے ساتھ میں ایک نئے مرحلے کا آغاز کرے گی. طالبان کے وزیر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار برفی نے کہا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ معاہدہ جس پر ٹرمپ کی حکومت کے دوران دستخط ہوئے تھے 20 سالہ قبضے کے خاتمے کی علامت ہے. انہوں نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ٹرمپ خطے میں جاری عالمی تنازعات بالخصوص لبنان اور غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے خاتمے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے. طالبان اور امریکہ کے درمیان 2020 میں جس پر ٹرمپ کی حکومت کے دوران دوحہ میں معاہدہ ہوا اور دستخط کیے گئے تھے, اس کے بعد طالبان کی حکومت میں واپسی ہوئی. دوحہ میں براہ راست طالبان کے ساتھ مذاکرہ کرنے پر ٹرمپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا. کملا ہیرس نے طالبان کو دہشت گرد قرار دیا. کملا ہیرس نے کہا کہ جب ٹرمپ صدر بنے تھے تو انہوں نے کمزور ٹیک پر بات چیت کی تھی جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. ان کے مطابق طالبان اور ٹرمپ کے درمیان میں طالبان کی جانب سے 5000 دہشت گردوں کو رہا کرنا بھی شامل تھا. انہوں نے افغانستان حکومت کو نظر انداز کیا. اس نے طالبان دہشت گرد جماعت کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے. کملا ہیرس نے ٹرمپ کو نشانہ سانتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بننے کے حال نہیں ہے. کملا ہیرس نے طالبان کو کیمپ ڈیوڈ پہ مدعو کرنے پر بھی نشانہ بنایا. اس جگہ کو اس نے ایک ایسی جگہ قرار دیا جہاں پر معزز مہمانوں کو مدعو کر کے احترام کرتے ہیں.
تاہم ٹرمپ نے اس معاہدہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس نے افغانستان سے امریکی فوج کی انخلا میں سہولت فراہم کی۔ ٹرمپ کی واپسی دوحہ معاہدہ پر مکمل عمل پیرا ہونے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے، جس کا مقصد افغانستان میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ اسی طرح کئی دنوں سے بھارت کا وفد کابل میں طالبان کے ساتھ مل کر بات چیت کر رہا ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ طالبان کا ایک وفد نے بھارت کے وزیر خارجہ کے وفد کے ساتھ میں ملاقات کی۔ بھارت کے وفد نے مولانا محمد یعقوب سے بھی ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان آپسی تعاون کو فروغ دینے کا عزم کیا گیا۔ وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ اس ملاقات میں مشترکہ مفادات اور ممکنہ تعمیر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نور ہدایت پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور فالو کر لیں۔